अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ारूक शमसी और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम रहमत रमज़ान में। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इस्लाम चैनल उर्दू और आज है रमज़ान की 3 और रमज़ान एक ऐसा महीना है जो बरकतों और रहमतों वाला है और इसका इंतज़ार हम पूरा साल करते हैं क्योंकि इस माह की एक अपनी ही रौनक है, एक अपनी ही रहमत है जो कि शायद हम सारा साल उसके लिए 11 माह तरसते रहते हैं और ये एक माह ऐसा है जिसका पूरे 11 माह इंतज़ार करते हैं और एक माह जो होता है वो ऐसे गुजरता है कि महसूस ही नहीं होता। आज 3 रमज़ान होगी, अभी कल की बात है कि हम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे थे और देखिए चंद दिनों बाद हम कहेंगे ओह रमज़ान तो चला गया। ये एक ऐसा महीना है जिसके अंदर हर चीज़ का अजर ज़्यादा है, 3 गुना 4 गुना 30 गुना बेशुमार मिलता है अजर। तो आज इस हवाले से बातचीत करेंगे, अपने रमज़ान को याद करेंगे, रमज़ान के हवाले से आपसे गुफ्तगू भी करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे आम जो अंदाज़ है उसमें हम अपनी आम ज़िंदगी को डिस्कस करते हैं, तो आज भी ऐसे ही होगा। आज हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान शामिल होंगे, आप भी शामिल हो सकते हैं, हमारी फ़ोन लाइन्स 1-2 मिनट तक ओपन हो जाएंगी और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने तजुर्बात हमसे शेयर कर सकते हैं और अपनी बातचीत कर सकते हैं। इस वजह मेरे साथ बैठे हुए मेहमान बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनके कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आपने 100% सुनी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ इन्होंने ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे इन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस पेश की हैं जो कि मेरा ख्याल है मुझे भी जब बैठा बातचीत हुई तो इन्होंने नाम लिया तो मेरे कान वो कहते खड़े हो गए। मैंने कहा हो ये तो वो शख्सियत है। तो जनाब मेरे साथ बैठे हैं सर सैयद नुमान शाह साहब बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर वरहमतुल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम रहमत रमज़ान में बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपकी बहुत मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमारे साथ शामिल हुए आज के प्रोग्राम में। बहुत तो शुक्रिया। नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा इनका तारफ़ कराता चला जाऊँ। ये नात ख़्वां भी हैं और तिलावत भी करते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में इन्होंने अपना जो है परफॉर्मेंसेस पेश की हैं। बहुत सारे अवार्ड्स इनके पास हैं, इतने अवार्ड्स हैं कि मैं खुद तो याद नहीं रख सकूँगा, लेकिन यही मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये थोड़ा सा अपना तारफ़ कराएँ और फिर इनकी एक चीज़ जो है वो मैं आपको खुद बताऊँगा। जी नुमान भाई ज़रा बताइए आपने क्या क्या किया, अपने कारनामे तो दिखाइए, बताइए लोगों को। देखिए मैंने वही सब कुछ किया जो हमें करना चाहिए, जी, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। मैंने हिफ्ज़ कुरान किया है और उसके बाद माशाल्लाह। फिर स्कूलिंग की, स्कूलिंग के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर बल्कि इंजीनियरिंग के दौरान ही या उससे भी थोड़ा सा पहले मुझे नाते पढ़ने का शौक़ था, तो फिर मैंने नाते भी शुरू कर दी थी। तो मुझे लोगों ने बड़ी मतलब इज़्ज़त उससे नवाजा, बड़ी पज़िराई की, तो उसके नतीजे में मज़ीद मेरा शौक़ बढ़ गया। तो मैं नातों की तरफ भी आ गया, साथ मेरी इंजीनियरिंग भी थी और तो ये फिर ऐसा एक पैशन बन गया कि जिसको फिर मैंने बड़ा एंजॉय करना शुरू कर दिया, मुझे अच्छा लगने लगा। और फिर लोगों की मोहब्बतें और उनका खुलूस और फिर ये एक दावत का ज़रिया भी बन गया कि आप जो है वो दीन इस्लाम की दावत आप दे रहे हैं और एक पॉजिटिव आप काम कर रहे हैं। तो उस हवाले से फिर मैंने इस लेगेसी को जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी रखा हुआ है। इसमें मेरी अचीवमेंट्स ये हैं कि पीटीवी नेटवर्क जो पाकिस्तान का है उसके अंदर जो आपका अस्माउल हुस्ना है, अस्माउन नबी है, अज़ान है और मसनून दुआएं, ये मेरी आवाज़ में अभी भी लोग सुन रहे होंगे और चल रहे होंगे और रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे चल रही होती हैं। फिर उसके अलावा ये है कि जुनैद भाई के साथ अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, बहुत ही आमीन। अजीम इंसान थे वो। उनके साथ मैंने 2 कलाम किए थे। कलाम इस सेंस में कि पाकिस्तान के हवाले से, जी, यकजहती के जी। हवाले से, तो वो हमने 23 मार्च को और 14 अगस्त को हमने रिलीज़ किए थे। वो हमने किया, ये वतन तुम्हारा है और एक ए वतन पाक वतन, ये 2 हमने किए थे। माशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा ये है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर मैंने परफॉर्मेंसेस दी हैं अपनी और फिर क्योंकि वो एक ड्रामा सीरियल आया जी था। उस पे रुक जाइए, वो मैं बताऊँगा जी। अच्छा नाज़रीन मैंने कहा था इनका एक जो तारफ़ है वो मैं बताऊँगा, वो इतना ज़बरदस्त है क्योंकि असल में मैं खुद उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी आवाम जो है उस चीज़ की फ़ैन है, वो है टर्किश ड्रामा था अर्तुगरुल और उसके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था उसको जो पाकिस्तान में गाया गया था, एक अल्लाह से डरने वाले, आपने यकीनन सुना होगा, वो हमारे नुमान भाई ने किया था और मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि थोड़ा सा हमें वो ये सुनाएंगे भी। तो अगर नुमान भाई थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फिर आप बाकी बात करते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अल्लाह से डरने वाले, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं, दीन मोहम्मद के रखवाले, शम्मे रिसालत के मत वाले हैं। रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक के हैं हमराही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। अल हय्यु अल्लाह, अल हक्कु अल्लाह, हम हैं खातिमुन नबी की उम्मत, हम पे ये उस रब की इनायत है।
لے کے چلے اس نام کا پرچم، دل میں ہر دم شوق شہادت ہے، کیسی بھی آئے دشواری پوری ہے اپنی تیاری، ہم نہ کہیں بھی رکنے والے ہیں، چٹانوں جیسے ہیں ارادے، وقت پڑے تو یہ دکھلا دے، ہم نہ کہیں بھی جھکنے والے ہیں، الحی واللہ الحق واللہ، تھک اللہ تھن کھور کھراس پیغمبر شہادت دریس بیس، محمد دیننی kuruyan risalet mumuna pervaneyiz biz. Damarlarda iman akar, sinede Kur'an yaşar, Rabbimiz onunda iyiliriz biz. Yolcuyuz hak yolunda, tarihde şahittir bunda, zulme karşı ilerleyip savaşırız biz. El-Hayyu Allah, El-Hakku Allah. اچھا آخر میں جو آپ نے ٹرکش لینگویج میں کیا تو آپ نے کو اس کا ترکی لینگویج سیکھی آپ نے یا آپ کو اس گانے کو جیسے ہم نے یاد کیا اس کو؟ دیکھیں جب یہ گانا یا ترانہ ہاں بالکل یہ ترانہ جب وائرل ہوا نا پاکستان میں اور پھر اس کے بعد اس کو بڑی پذیرائی ملی پوری دنیا میں، کوئی شک نہیں، تو پھر جو ان کے جو ٹرکش جو وہ تھے اداکار تھے یا جو ان کے جو مینجمنٹ تھی جی انہوں نے اس کو بڑا سراہا، تو پھر میں نے ایز اے ٹریبیوٹ ان کو ترکی کی عوام کو میں نے انہیں کی مطلب ان کی لینگویج میں نے اس کو پھر اس ترانے کو پھر میں نے گایا اس کو میں نے، تاکہ وہ بھی اس کو سنے، اس سے محسوس ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں۔ بیسیکلی یہ اس کا ترجمہ ہے، ایک اللہ سے ڈرنے والے تھک اللہ تھن کھور کرس، اچھا یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو پھر میں نے ٹرکش لینگویج میں عربی میں لا نخاف الا اللہ محمد رسول اللہ اس طرح سے کر کے، اردو میں، یہ 3 لینگویجز میں نے پھر اس کو کمپوز کیا دوبارہ پھر میں نے اس کی شوٹنگ کی ہے۔ تو اس کے لیے ایک چونکہ ظاہر ہے جیسے آپ نے بڑا شوق سے ڈرامہ دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور میں نے تو اتنا شوق سے دیکھا کہ میں نے پھر اس کا لباس پورا بنوایا۔ اچھا اس کے بعد پھر میں نے ٹریننگ کی ہے، گھڑ سواری کی ہے، فزیکل ٹریننگس کی ہیں، پھر اس کے بعد جب میں نے دوبارہ یہ ٹرکش لینگویج میں جب میں نے اس کو اس ترانے کو گایا تو اس میں نے پھر باقاعدہ اس میں پھر شوٹنگ بھی کی ہے پوری نا، اچھا مختلف میں نے ماؤنٹینس میں جا کر شوٹنگ اس کی ہے پراپر، جس طریقے سے ایک وہ لوگ جو کرتے تھے، تو اس انداز میں ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، تو اس پہ پھر یہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر میری ان سے انجن الطان سے ملاقات ہوئی، عبد الرحمن غازی سے، بامسی سے، اور جو ان کے قتلوجہ وغیرہ جو بھی ہیں تو جن سے ہو سکتی تھی، تو ان سب سے ملاقات ہوئی، ان کو میں نے یہ سنایا بھی، بڑے خوش بھی ہوئے، بڑا سراہا۔ پھر اس کے بعد میں نے نا ترکی پاکستان آذربائیجان پہ میں نے ایک ترانہ بنایا۔ اچھا، ایک بردرہوڈ کنٹریز ہیں، ایز اے مسلم بردرہوڈ کنٹریز ہے، تو اس میں نے ایک ٹریبیوٹ ان کے لیے بھی کیا۔ اچھا، وہ بھی تھوڑا سا گنگنا دے ذرا تھوڑا سا۔ گنولا ترکیہ پاکستان، جان جان آذربائیجان، اس طرح کر کے، اور وہ ایک جسم تھے وہ ایک جان، جان سارے تھے، اس طرح کر کے نا وہ پورا ایک۔ اچھا ہاں نہیں میں نے سنا بھائی، یہ بھی یوٹیوب پہ میں نے دیکھا تھوڑا سا۔ ہاں وہ اصل میں بہت بیسیکلی یہ بھی سانگ جو ہے اس کے اندر ہم نے ایک تاریخ اس کی پوری اس میں بیان کی ہے۔ جان نثار تھے وہ نوجوان، تھی بے مثال ان کی زندگی، تھی بے مثال ان کی دوستی، ایک دوسرے پہ تھے فدا حران، فرض ہر قدم نبھا گئے، دوستی ہے کیا سکھا گئے، اس طرح کر کے نا پورا وہ، خیر بہرحال ابھی مجھے نہیں وہ ہوتا ہے بعض ذہن میں تھا، لیکن یہ جو آپ نے ارطغرل والا گانے کو کیا، یہ تو اتنا گانا فیمس ہوا، اور یوٹیوب پہ بھی میں دیکھا اس کو، جب مجھے نہیں پتا تھا آپ نے گایا ہوا ہے، کیونکہ میں خود جب یہ لاک ڈاؤن تھا یہاں تو ارطغرل کو دیکھنا شروع کیا، پھر نیٹ فلکس پہ یہ آیا پہلے، اس کے بعد پھر میرا پی ٹی وی پہ بھی پاکستان نے بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لگایا۔ بالکل، یہ اس میں یہ ہے کہ پھر تقریباً بہت سارے لوگوں نے اس کو پھر کاپی کیا، اس کو پھر وہ کیا، ظاہر ہے وہ ایک چیز جب پھیل جاتی ہے نا تو وہ یہ میری پہچان بھی بنی، اور لوگوں نے اس کو بڑا سراہا، پاکستان بھر میں لوگوں نے بڑی محبت دی، اور پھر دنیا بھر میں لوگوں نے اس پہ ریئیکشن ویڈیوز بنائی۔ اچھا
میں ایک آپ کو بات بتاؤں, جی جی یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. صحیح ہے. میں نے تو ایک جذبے کے ساتھ بنایا تھا, ڈرامہ دیکھ رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو 25واں رمضان تھا, کووڈ اس وقت بالکل پیک پہ تھا, آپ کو اگر یاد ہو. بالکل. جی, تو میں نے تراویحیں سنائی ہیں, ٹھیک ہے. سنانے کے بعد جب ختم ہوئی تو 25واں رمضان تھا. میں نے کہا یار اب تو گھر سے باہر بھی کہیں نہیں جا سکتے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ پابندیاں تھیں. اور تراویحیں بھی ہم نے ایک دوست ہیں ان کے گھر کی چھت پہ بہت فاصلے پہ کھڑے کر کے نا بس سنانی تھی, بس کوئی ایکٹیویٹی کرنی تھی بیسیکلی. جی جی. تو ان دنوں تو باہر جانے پہ بھی اس طرح سے پابندی. بالکل گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے سارے. میں بھی یہ ارطغرل کا بیسیکلی میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ان کی مسز دیکھ رہی ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا, وہ یوٹیوب پہ ٹرانسلیشن میں دیکھ رہی تھی. میں نے دیکھنا شروع کیا تو پھر نیٹ فلکس تھا, تو میں نے اس پہ جب لگایا تو وہ نیٹ فلکس پہ نیچے وہ اوبیسلی ٹرکش تو نہیں ہم سمجھ آتے, انگلش میں وہ ہو جاتا تھا وہ سب ٹائٹل. تو میں نے جب لگایا اس کو تو اتنا وہ انٹرسٹڈ کہ یقین مانیے کہ میں وہ روزہ رکھنا, جب جیسے وہ اٹھنا نا سحری کے بعد یعنی دن کو, تو کیونکہ لاک ڈاؤن تھا کچھ کام تو ہوتا نہیں تھا, تو وہ نیٹ فلکس لگا دینا اور وہ بیٹھ کے دیکھتے ایک دو. یقین میں وہ ایک دو سیزن جو تھے وہ ایسے ختم کیے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. اور وہ اتنا وہ گریب کر لیتے نا آپ کو مینٹلی کہ آپ اس کے اندر چلے جاتے ہیں. انہوں نے جو ماحول دکھایا ہے, جس طرح وہ وقت دکھایا انہوں نے, تو وہ کمال ہی انہوں نے اس کو کیا ہے. اور اس نے میرا خیال ہے باہر بہت سارے نوجوانوں کو اسلام کی طرف بھی بڑا راغب کیا اس دیکھیں. پروگرام ایک نے. تو یہ ہے نا کہ وہ جو ڈرامہ جب پاکستان میں آیا تو اس وقت یہ پیک پہ آپ کا کووڈ چل رہا تھا, جی پوری دنیا میں تو کووڈ چل رہا لوگ جو ہے تھا. نا ویسے گھروں میں بند تھے یا نہیں نکل رہے تھے, تو ان کو ایک یہ مشغلہ مل گیا تھا. پھر جب اس ڈرامے کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا ہے, جب آپ بالکل شروع میں دیکھتے ہیں نا تو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ یار ایسا لگتا ہے کچھ بورنگ سا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے نا, آپ کی دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس نے بہرحال اب مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دے دینا, ٹھیک ہے. اب اس پہ عمل اگر کوئی کرے, کچھ لوگ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے. جو عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابی, جو نہیں کرتے وہ اس کو سرسری سا دیکھا. کچھ لوگوں نے اس میں میمز بنائی ہیں, کچھ لوگوں نے ویسی اس سے کوئی نیگیٹو چیزیں کرنا شروع کر دیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی پازیٹیو میسج کو دیکھیں نا تو اس کا میسج کیا ہے, دنیا بھر کے لیے پیس ہے. اس کا میسج کیا ہے کہ ایک بندہ مومن کیسا ہوتا ہے, اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے, وہ سچا ہوتا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا, اس کے اوصاف, وہ ایک ساری نظام کی بات کی ہے نا, یہ بالکل منصفانہ نظام لانے کی بات کی ہے. پورا جو ارطغرل کا ہے اس کے لیے وہ ساری اسٹرگل ہے. تو اب اپنا نعمان بھائی کوئی ایک اچھی سی آپ کلام سنانا پسند کریں گے؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں تو قاری ظفر صاحب کا کہوں گا, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دل میں ہے تو آپ سنا دیں جو بھی سنا. وہ بھی تھوڑا سنا دیتا ہوں. میری اصل میں ان کا اپنا اتنا خوبصورت انداز ہے, اب میں ظاہر ہے میں تو اس طرح سے نہیں کر سکتا, جی لیکن میں اپنی پسند کا سنا دیں. چلیں ہاں جی. ان کے پہلے دعا وہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ آپ نے کہہ دیا تو میں وہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا کرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. سبحان اللہ.
बहुत अच्छा। अभी आपसे अगला कलाम भी सुनते हैं, लेकिन नाजरीन का तारुफ कराते जाएं। हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, बैरिस्टर गुलनवाज खान साहब। गुलनवाज साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? जी माशाल्लाह, अभी तो बिगिनिंग है और पैशन है पूरी तरह से। और बल्कि मास्क में कल गए थे तो 2500 लोगों की मास्क है, लेकिन वाज फुली पैक्ड, कोई जगह नहीं पार्किंग। हमारे लोकल जो थे जी ये जो इल्फर्ड वाली है। तो मैंने कहा जी माशाल्लाह ऐसे ही रहता है, रुकन नहीं, ये 4-5-6 दिन बाद बेहतरी आ जाएगी। आप ये कह रहे हैं जी, जहाँ मैं जा रहा हूँ रात को तीसरी तरावी थी, तो पहले दिन गए तो वहाँ वो छोटे से लाइब्रेरी में करवा रहे हैं, तो 5-6 सफ़े थे, सारी फुल थी, मैं और मेरा बेटा लास्ट पे थे। सही। दूसरे दिन गए तो हमको तीसरी साहब में थे, सही। तो कल हम दूसरी साहब में पहुँच गए। तो अभी जस्ट ये 2 दिन है अभी। हाँ जी। तो अगले वीक में जो वहाँ बता रहे, कहते जी कोई मसला नहीं, बस 4-5 दिन बाद इंशाल्लाह यू विल बी इन द मेन हॉल, नो वरीज। और सुनाए गुलनवाज साहब, कैसा जा रहा है आपका? नाज़रीन, गुलनवाज साहब बहुत ही यहाँ वेल नोन हमारे बैरिस्टर हैं और इनका बहुत सारा काम है, कानूनी हवाले से लोगों के साथ बहुत सारी मदद करते हैं, और हमारे यहाँ कम्युनिटी में भी इनका बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो करते हैं, माशरे के लिए मुस्बत सुलझाव लाते हैं, उनके लिए मुस्बत बातें करते हैं। तो आज हमारे मेहमान भी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम का जो टेम्पो होता है वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग सा होता है, गपशप का मूड होता है, तो इसलिए इनको ज़रा हम गपशप लगाएंगे। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो छोटा मोटा जो बात करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं बताएंगे, ऑब्वियसली इनका भी प्रोफेशन है, तो वो आप फ़ोन के लाइन हमारे ऐसे तो ओपन है, आप फ़ोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो हम भी थोड़ी इनसे गपशप लगाते हैं। तो अभी आपसे बात करते हैं इनसे, तो हमारे 15 मिनट तक बात चल चुकी है, तो आपसे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। बैरिस्टर साहब, आप बताइए, आपको रमज़ान के हवाले से कोई यादें ऐसी हो? आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं, थोड़ा सा अगर आप बताएं, मैं उस वाले पर सवाल करूँगा। पाकिस्तान में एक मेन जो सूबा पंजाब है, सारी मेन है वैसे तो जहाँ रहता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे एक मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। गुजरात मंडी बहाउद्दीन पार्टीशन 91 में हुई थी, तो दैट इज़ आई एम फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, बोर्न ब्रॉट अप देयर। चलें जी, मंडी बहाउद्दीन से आपका, तो यानी कि आपका वो जो है, आपसे हम पंजाबी में बोल लेंगे तो काम चल जाएगा। जट ब्रादरी है जी। अच्छा, जट भी ऊपर से जी, जिम्मेदार सिस्टम है। और नुमान भाई जो है जी, ये हमारे 2 भाई हैं, ये हमारे कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ भी KPK से है। राइट जी, और ये बहुत मशहूर माशा नात ख्वां हैं, और आज हमारे साथ बैठे हैं। अभी मैंने बड़ा खूबसूरत कलाम हमें सुनाया, इनका मशहूर कलाम है, यकीनन आपने भी सुना होगा। अर्तुगरुल का जो उर्दू ट्रांसलेशन उसमें था, एक अल्लाह से डरने वाले, 3 मोहम्मद का, तो वो इन्होंने जी वायरल काफ़ी हुआ था, बहुत वायरल, इन्हीं का अभी सुना चुके हैं आप आए। अभी आपके लिए इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि और नात ये हमें सुनाएंगे या कलाम सुनाएंगे। तो आप सुनाएं, आपका ये रमज़ान के हवाले से अपने बचपन के कोई यादें, कोई बातें हमसे शेयर करना चाहें। जी, बचपन में चूँकि वो एक एज और वो सारा वो ऐसे, तो बच्चों के लिए स्पेशली जो है ना टाइम, जो अफ्तारी का टाइम है जी, वो बड़ा वो फैसिनेट करता है बच्चों को, और एक सहरी का। जी। तो चूँकि अफ्तारी में फिर मुख्तलिफ खाने और वो सारी वो चीज़ें होती हैं, तो लिहाजा इस वजह से कि जी जो अफ्तारी, ये बात कर रहा हूँ आज से 2 डेकेड्स पहले की बात कर रहा हूँ। अभी चीज़ें मॉडर्नाइज और चीज़ें थोड़ा चेंज हुई हैं, लेकिन पहले वो बड़ा एहतमाम होता था चीज़ों का। तो वहाँ पे जो सहरी का एहतमाम होना, वालदा ने करना, और उठ के सुबह वेरी अर्ली 1 o'clock उठ के और फिर वो चावल और चीज़ें पकाना, तो वो चीज़ें हम भी ऑब्ज़र्व करते थे। तो फिर उसके बाद जब अफ्तारी का टाइम होना, तो फिर वो जो बैठना और वेट करना, तो दूसरा गर्मी होती थी शदीद। हाँ बिल्कुल, शदीद गर्मी, क्योंकि एक्सट्रीम है ना वेदर गर्मी का, बहुत ही हाँ जी। तो वो फिर तकरीबन 12-1 बजे बस हो जाती थी वैसे तो जी। तो उसके बाद फिर वो रिज़र्व ही चलता था, रिज़र्व भी असर टाइम तक ख़त्म हो जाता था। तो फिर मुझे याद है वाले साहब कहते देखें जी नूर आ रहा है माशाल्लाह, देखें रफ्तार नूर तो इट्स काइंड ऑफ फन एंड जोक एज वेल। तो ऑफ कोर्स वो जो टाइम होता है आपका, वो जो मेमोरीज होती हैं, वो तो लाइफ के साथ चलती हैं। और मुझे याद है हमारा बचपन में ये होता था, जैसे कि सारा हमारे इलाकों में तो गर्मी होती है, तो वो रूह अफ़ज़ा और एक होता था जामे शीरी, हाँ जी, ये बहुत होता है। तो उसका बड़े बड़े कोल पंजाबी में कहते हैं, हमारे होते थे बड़े प्याले जिसके कोल। तो वो मेरा अल्लाह जैसे मेरे भाई थे बड़े, तो वो कहते थे हौज़े को सर, वो भर कर पहले लेते थे, सबसे बड़ा प्याला मुझे देते, उनको बहुत ही प्यास लगती थी गर्मियों में। तो उस वक्त एक अपना गर्मियों का जो रोज़े थे उनका एक अपना मिजाज होता था, जो अभी तो हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। आज के बच्चों को हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो हमारा दौर था उसमें थोड़ा सा ना जी उसमें अलग माहौल होता था, और चीज़ों के लिए थोड़ी सी होती थी। और सुबह का हवाले से जो होता था सहरी में, मेरा ख्याल है हम सब के साथ एक ही गुजरा होगा, दही ले जाने वाला एक ख़ास होता था। तभी पिछले दिन मुझे एक दोस्त ने भेजा, उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं DPO ला के एक माँ के लिए। तो पहले तो मैं सोच पड़ गया, मैं DPO एक माँ के लिए, उसने लिखा दही परचेजिंग ऑफिसर। तो बात ये है कि हाँ, हम भी DPO लगते होते थे, छोटे, मैं सबसे छोटा था, तो मेरी जिम्मेदारी होती थी कि सहरी के वक्त जनाब साइकिल उठानी और जाके दही लेकर आओ। तो वो एक उसका निज़ाम था हमारा। अच्छा, वहाँ एक और होता था जी, मुझे नहीं पता आपके एरिया में, हमारे एरिया में एक ट्रेंड था कि सहरी के टाइम ढोल वाला आता था।
देयर वाज नो मोबाइल अलार्म सिस्टम, बिल्कुल और मोबाइल थे ही नहीं। तो ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो ढोल वाला आता था, तो वो ढोल फिर बजा के और सारा, उसके बाद फिर थोड़ी अमेंडमेंट आ गई, फिर वो मस्जिद वाले आके दरवाज़ा ज़ोर से नॉक करते थे हर घर का। तो ये काइंड ऑफ वो कहते हैं कि वो कल्चर एक आप कह लें, तो वो चीज़ें अभी तो खैर अभी तो अलार्म आ गए हैं, सेटअप चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो ये काफ़ी चेंजेस इस चीज़ के। यू आर राइट ऑन दैट। नहीं मेरा भी, मैं जेल से बिलोंग करता हूँ, कोई दूर से नहीं आते। वहाँ वो आता है ढोल, मुझे याद है वो होता है रोज़ादार अल्लाह दे प्यारो, इस तरह की आवाज़ें निकालते वो आते, ढोल सब जाते थे, और साथ फिर कोई ना कोई वो कलाम ही पढ़ रहे होते थे, तो उससे लोग जागते थे। वो एक कॉन्सेप्ट, और फिर वो ईद वाले दिन वो स्पेशली, बल्कि ढोल भी होता है बास का, तो टीन वाला भी आता था। बिल्कुल, वो नहीं टीन वाला होता था सहरी के, वो नफ्तारी के टाइम। अच्छा, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। तो ढोल वाला सहरी में, और जो टीन वाला वो मास्क में, वो रोज़ा, क्योंकि अजान से पहले वो थोड़ा बजाते थे कि जल्दी रोज़ा खोल लें, ताकि फिर आप मास्क में आके मस्जिद में आके नमाज अदा कर सकें। नुमान भाई आप का बचपन कहाँ गुजरा, KPK में गुजरा या कराची में? नहीं, कराची में ही गुजरा। तो वहाँ क्या होता था, इस तरह का कुछ सिस्टम था ढोल शोल का? नहीं, हम लोग एक सोसाइटी में रहते थे, एक सरकारी सोसाइटी थी, उसमें रहते थे। तो वहाँ पर चूँकि वो रशियन ने वो पूरी सोसाइटी बनाई, पाकिस्तान स्टील मिल का अगर आपने नाम अच्छा, सुना, बिल्कुल सुना अब जी। तो पता नहीं इसका क्या हाल हो गया। लेकिन बहरहाल ये है कि उस वक्त वहाँ एक सायरन सा होता था जो मस्जिद से बजता था, और वो बहुत लंबा सा एक सायरन होता था, वो बजना शुरू होता था, और बस उसी पे लोग सहरी भी करना शुरू करते थे, और फिर अफ्तारी जब होती थी तो वही सायरन बजता था, तो लोग अफ्तारी करना शुरू हो जाते थे। तो ये उसका एक है वो तरीका होता था कि हाँ भाई सहरी खुल गई है या अफ्तारी हो गई है। तो बचपन से तो हमने यही देखा था, और वहाँ पर यही एक सिस्टम था। और क्योंकि एक सोसाइटी थी चारों तरफ से उसके, वो कवर्ड जो सोसाइटी नहीं होती उस तरह से, तो हमारे यहाँ तो इस तरह का था बहरहाल निज़ाम। लेकिन फिर हम जब बड़े हुए तो उसके बाद फिर हम ज़ाहिर है वहाँ से चले गए, हम कहीं और चले गए। तो फिर वहाँ हमने ये देखा कि जब अजान होती है तो फिर हम रोज़ा खोल लेते हैं। नहीं, ये जो सायरन वाला ना, ये हमारे जेल में भी था, क्योंकि हमारे पास वो कैंट एरिया है ना, तो कैंट एरिया में गुलवा सब ऐसे ही होता है, तो उनका CST वालों का अपना ना वो अलार्म, ये जो सायरन सा होता था जैसे लंबा सा बजता था, जो इमरजेंसी जिसे ना कहते हैं, जो यहाँ पे यूज होता है फॉर इमरजेंसी, एग्जैक्टली दैट। उस वक्त ये वो करते। उसके बाद फिर ये हो गया बकायदा मसाजिद में आ गए स्पीकर। पहले तो पता ना स्पीकर की मुखालफत ही बहुत ज़्यादा की गई, लोगों ने कहा कि ये है, इसको नापसंद किया गया। जो हमारी सोच है कि कोई भी नई चीज़ आती है मुसलमान पहले उसको रिजेक्ट करते हैं। सही है। हाँ, वो मैं बल्कि देख रहा था, आप टर्किश की बात कर रहे थे, जब ये प्रिंटिंग प्रेस आई तो टर्की में पहले आई हमारे से, क्योंकि ये तो ऑटोमन एम्पायर बड़ी थी। तो यहाँ मेरा लगा सदर सुल्तान सलीम का दौर था, तो वो उस वक्त भी शोर मच गया जी। वो उन्होंने कहा जी ये क्या शैतानी चरखा, इसमें तो कुरान में प्रिंट होगा, ये होगा, तो उसने बैन कर दिया, जो लगाएगा उसको वो सज़ा मिलेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जी। जब सर सैयद अहमद खां जी तो जब यहाँ से गए वापस, जब बिफोर पार्टीशन की बात है, तो उन्होंने जाके बताया कि जब तक एजुकेशन नहीं आएगी या जब तक आप लोग लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो आप बहुत पीछे रहेंगे। मुसलमान, हिंदू आगे जा रहे थे, मुसलमान पीछे थे, वजह था लैंग्वेज बैरियर। तो ये समझते थे कि ये फरंगी की ज़बान है, ये कुफर है, इससे तो बिल्कुल दूर रहना है। बिल्कुल। अच्छा, ये उन्होंने हिंदुओं ने एक माइंड सेट किया हुआ था मुसलमानों का, जब लैंग्वेज ही नहीं आनी तो जॉब ही नहीं होनी, एजुकेशन नहीं लेनी, किसी जगह आप किसी फोरम पे नहीं जा पाएंगे। तो सर सैयद अहमद खां पहले थे जाके, जिन्होंने जाके ये स्टार्ट किया कि आप ट्रांसलेशन जो है, ये भी कोई कुरान पाक का उनका था, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये इंग्लिश कहा कि आप इसके अंदर एजुकेशन, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह सारी बनी। तो उसके बाद ये सारा रेवोल्यूशन आया, चीज़ें आई, फिर ये लोग मुसलमान मतलब है कि डिप्टी कमिश्नर्स तक और आगे तक पहुँचे। उससे पहले तो माशाल्लाह बहुत पीछे चले गए थे। तो ये सही बात आपने कही कि पहले रजिस्ट करते हैं, फिर आहिस्ता 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 फिर स्लोली उसको फिर यूज टू होते हैं, वो भी अगर हमारे उलमा उसकी मुखालफत ना करें तो। अच्छा, ये बताइए, अभी यहाँ जो रमज़ान है, यहाँ आपको अभी तो थोड़ा छोटा है आजकल रोज़े, लेकिन आपको पता है गर्मियों में यहाँ जो रमज़ान होता है बहुत ही लंबा होता है। अगर आप देखें, आप गर्मी में देखें यहाँ तो दिन बहुत लंबा होता है, और उस वजह से देखा जाए तो बहुत ही एक किस्म का ना, मैंने जब पहले दफ़ा यहाँ UK में आया 2007 की बात है, तो गर्मी में रमज़ान आया, यकीन माने शाम ही नहीं हो रही थी, और 10 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। मैं हैरान, मैंने कहा यार वो बेटा मेरा छोटा सोए ना कि रात सूरज नहीं डूबा, यानी कि लाइट है, और 4 बजे फिर वो दोबारा वो 4 बजे फिर वो आ जाता है। ऐसे ही है। तो इस तरह के नाज़रीन हम बातचीत करते रहेंगे, गपशप लगाते रहेंगे, और आप हमसे जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातचीत करेंगे, और नुमान भाई से हम एक और भी नात और कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, रहमते
رمضان میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ جیسے ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے، ہمارے ساتھ ہیں نعمان علی بخاری صاحب اور ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر گلنواز خان صاحب، اور ہم بات چیت کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے، اپنی چھوٹی چھوٹی یادیں، اپنے بچپن کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، یہاں کے حوالے سے رمضان کو موضوع بنا کے بات کر رہے تھے، تاکہ وہ چیزیں جو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں اس کو دوبارہ یاد کریں، کیونکہ رمضان ہے رحمتوں کا مہینہ، رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، تو یادیں ہیں اس میں، اچھی جو یادیں ہیں ان کو بھی شیئر کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں جناب بیرسٹر گلنواز صاحب کی طرف، ان سے شروع کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو یہاں جو آپ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھیں، ہماری کمیونٹی کو کیا ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا بہتر امیج سامنے آئے؟ 2-3 چیزیں ہیں جی اس کے اندر بڑی فنڈامنٹل سی ہیں۔ ایک تو جو لینگویج بیریئر ہے یہاں کے بچوں میں وہ نہیں، obviously they born brought up یہاں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو لینگویج دوسری بھی آنی چاہیے، اتنی لینگویج ہوں گی اچھی بات ہوگی۔ جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں کی پالیٹکس میں، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ لوکل پالیٹکس میں انوالو ہوں۔ لوکل پالیٹکس میں انوالو ہوں گے تو آپ انٹیگریشن کی طرف جائیں گے، تو کسی رائٹ فورم پہ جائیں گے تو آپ کی کمیونٹی کی سے ہوگی کچھ لا، کیونکہ یہ کمپلائنس کنٹری ہے، یہاں لا اینڈ آرڈر چلتا ہے۔ اگر آپ جائیں پاکستان یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں، وہاں پہ کوشش ہوتی ہے ایک عام آدمی کہ میرا کوئی پولیس والا واقف ہو یا کوئی پولیٹیشین واقف ہو، یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ میکسیمم اگر آپ کا واقف ہو، کوئی وکیل واقف ہو، اکاؤنٹنٹ ہو، از فائن۔ یہاں پہ کوئی آپ کو پولیٹیشینس کے ساتھ یا پولیس والے کے ساتھ ایسا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جو رائٹ ہے وہ آپ کو مل جانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تھرو پروسیجر۔ تو ایک تو لوکل پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ، دوسرا جو فرینڈشپ ہے یا آپ کی جو پہچان ہے ضرور رکھیں کمیونٹی کے اندر، لیکن جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی گھلے ملیں۔ دس از کالڈ انٹیگریشن، تاکہ آپ کو دوسرے کلچر کو، دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئیں، تاکہ آپ لمیٹڈ نہ ہو کے رہ جائیں۔ تیسری ہے آپ کا بالکل فیتھ ہے، آپ کا جو بھی ہے وہ آپ رکھیں۔ دوسرا، بہت سے لوگ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا چونکہ کنٹری، یہ کنٹری آف اڈاپشن ہے، وہ کنٹری آف اوریجن ہے، تو وہاں پہ جو پولیٹیکل ان کی ایفیلیشنز ہوتی ہے بالکل ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس بیسس کے اوپر یہاں پہ خود میں اختلافات پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک، آپ جائیں پاکستان، آئیں رہیں، جو بھی آپ کی اٹیچمنٹ فائن رکھیں، ہمارا جو کہ کنٹری ہمارا وہاں سے بورن براٹ اپ ہے، لیکن آن دیٹ بیسس خود میں اختلافات پیدا کرنا یا اس میں برا بھلا کہنا تھرو سوشل میڈیا یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سارا کچھ، یہ اچھا میسج نہیں ہے۔ یا اسٹریٹس میں جا کے اوپن ساری بات کرنا، دس از سم تھنگ ناٹ گیونگ اینی کائنڈ آف پازیٹیو امپریشن۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ باقی یہاں کی جو ماشاء اللہ اب ہماری تھرڈ جنریشن اس کنٹری کے اندر ہے، آپ کو بینکس میں اتنے لوگ نظر آئیں گے، آپ کو پولیس اسٹیشن میں نظر آئیں گے، آپ کو جو عوام یہاں کے ہیں، ہاؤس آف لارڈ ہے، اس میں ہاؤس آف کامن ہے، لوگ نظر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ یورپ میں جائیں تو آپ کو ہارڈلی کوئی بندہ بینک میں ملے گا اپنی کمیونٹی کا، ہارڈلی کوئی بندہ ملے گا کسی جس سے آپ کچھ بات کر سکتے ہوں۔ تو یہ کافی ایڈوانٹیجز ہیں یہاں پہ، فیتھ کی آپ کو اپرچونیٹی ہے، آپ اپنی لینگویج میں بات کر سکتے ہیں، آپ اس ایریا میں جائیں، وائٹ چیپل میں، والٹن فارسٹ کونسل میں، تو یو سی ہاں کوئی نہ کوئی ہمارا وہاں اپنے مل جاتے ہیں، اور ہمارے طرف تو کافی کونسلر بھی آپ جرمنی جائیں ایسا نہیں ہوگا، آپ پورٹگل جائیں بہت کم ہوگا، آپ دوسرے کنٹری جائیں تو یہاں پہ ایک بہت بڑی سہولت ہے اس چیز کو، لیکن یہ آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اف وی آر ویل انٹیگریٹڈ انٹو دا سوسائٹی۔ اچھا نعمان بھائی، آپ بتائیے، آپ کیونکہ پاکستان میں بھی رہتے تو پاکستان میں یہاں آنا جانا رہتا ہے، تو اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں رمضان، اچھا یہ کالر آگے، پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بارے میں تو خراب بیان کر چکے ہیں میرے بھائی، میں ذرا یہ جو پالیٹکس ہے اس ملک میں، ہماری چوتھی شاہ صاحب، نعمان شاہ صاحب السلام علیکم، ہماری تیسری یا چوتھی یا پانچویں نسل جا رہی ہے، ڈپینڈس کہ کب کوئی پہلے آدمی آئے، تو ہمیں اس ملک کی پالیٹکس میں حصہ لینا بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیں یہاں کا وزیر اعظم ایک انڈین ہے، انڈین نژاد ہے، یہاں کی وزیر خارجہ جو ہے وہ موریشیس سے ہیں، وہ بھی ہاف انڈین اور ہاف کریول ہیں، تو اس طرح اور بھی ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہے، لیکن ابھی تک وہ تعداد اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم تقریباً مسلمان جو ہے تقریباً 2 ملین مسلمان اس ملک میں ہیں، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کم از کم 40 یا 50 ممبر آف پارلیمنٹ ہونے چاہیے، تو اس کے لیے توجہ کرنی چاہیے۔ یہ سلسلہ جب چلا تھا 60s میں، جب ہمارے کونسلر وغیرہ شروع ہوئے، سب سے پہلے میں جس جگہ میں رہ رہا تھا وولسل، وہاں سب سے پہلے مسلمان کونسلر الیکٹ ہوا، اس کے بعد پھر چھائی گئے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہمیں ممبر آف پارلیمنٹ ضرور بننا چاہیے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے میں سے کوئی جناب وزیر بھی بننا شروع ہو جائیں۔ تو اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی، بڑی زبردست بات ہے ان کی، بلکہ وہی بات جو ہم کر رہے تھے، اور کہ یہاں بلکہ پچھلے دنوں ہمارے ایک اور کونسل میں ایک فنکشن تھا ہمارے
کمیونٹی کے حوالے سے وہاں میں نے بھی یہ بات, بلکہ وہ جو ہمارے میئر صاحب تھے انہوں نے بات کی تو میں نے بھی ان کی تائید کی, بلکہ ہم نے 2-3 لوگوں نے تائید کی کہ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ جو فرما رہے تھے یہ بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمیں اگر ہم یہ بھی دیکھیں ہمارے ایک ذہن میں بن گیا کہ ہم پاکستان کی اسی طرح مدد کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وہاں بلکہ بہتر مدد کر سکتے ہیں کہ وہاں کے ایک سیاسی مثالیں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہاں اس کو ریپرزینٹ بہتر کریں, یہاں لابنگ بہتر کریں, یہاں اپنی سے بنائیں تو ہم پاکستان کی زیادہ اچھی حد کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے کتنے لوگ ہیں جو یو ایس کے اندر بہت سارے اہم سیٹوں پہ لگے ہوئے ہیں. آپ گوگل میں دیکھ لیں اور مختلف کمپنیز میں دیکھ لیں, وہ سی او ان کے لگے ہوئے ہیں, وہ اپنے ملک میں کیا کچھ کر رہے ہیں, وہ وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک نیو اسکیم آئی ہے. جی جی. اب اسکیم آئی ہے, یہ یوتھ موبلٹی اسکیم کے طور پہ آئی ہے, اور یہ اونلی فار انڈینز ہے. کیا اسکیم ہے اس کی؟ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ اس میں 2600 لوگ وہ ہر مطلب ایک ابھی پچھلے ڈرا ہوا ہے فیب کے اندر, وہ اپلائی کریں گے آن لائن, اور جس کا نام نکل آیا, صرف ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کی ایج 18 سے 30 ایئر کے درمیان ہونی چاہیے, ٹھیک ہے جی, اور آپ نے گریجویشن کی ہو جس مرضی سبجیکٹ کے اندر, بس یہ اور کچھ پیسے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو, یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اتنا بڑا انڈیا ہے, اتنے زیادہ لوگ اس کے لیے دیں, اور ہر مہینے یہ بیلٹنگ, اس کا بیلٹ اسکیم کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اگر آپ کا نام نکل آیا 2600 لوگوں میں سے, تو پھر آپ ویزا اپلائی کریں گے, اس کی بڑی چھوٹی سی فیس ہے, تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں, 2 سال یہاں پہ کام کاج کریں, ایکسپیرینس کریں یہاں پہ. اب انڈیا اس کے لیے کیوں سلیکٹ ہوا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ڈسکریمنیشن ہے, ہو سکتا ہے کل کو پاکستان ہو, باقی بھی ہوں, اس سے پہلے جاپان رہ چکا ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ چونکہ ایک ون آف دا جو انڈین بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے ڈیاسپورا کا, وہ وہاں پہ آپ کے پرائم منسٹر آفس پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کی اسی طرح سے جو صادق خان ہیں لنڈن کے میئر ہیں, اب جو وہ کچھ کروا سکتے ہیں, اس کے بعد اگر 2000 بندہ بھی شور مچا رہا ہو, وہ کچھ پریکٹیکلی کروا پائے گا, یہ وہ ایک بندہ کروا پائے گا. تو رائٹ فورم پہ اگر ہوں تو زیادہ بہتر پرفارمنس. اگر پارلیمنٹ میں آپ کے لوگ ہوں, اگر آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہاؤس آف لارڈ کے اندر ہوں, آف کورس جو قانون سازی ہوتی ہے, جو کانسٹیٹیوشنس جو بنا ہوتا ہے, وہ سارا یہاں سے پروسیجر تھرو ہوتا ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہاں کی سیاست میں حصہ لیں بجائے کہیں اور؟ جی چلے, اس پر سنجیدہ گفتگو ہوگی. اب آتے ہیں واپس رمضان کی طرف, تھوڑا سا ماحول کو وہ کرتے ہیں, کول ڈاؤن کرتے ہیں. تو نعمان بھائی, آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے بتایا کہ آپ کراچی وہ جو اسٹیل مل سے پھر آگے, تو وہاں جو کراچی میں افطاری اور سحر کا انتظام تھا وہ کیسا تھا اس دور میں؟ نہیں, ہمیشہ سے بڑا اچھا رہا ہے. ظاہر ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, اور ویسے بھی یہ غمخواری کا مہینہ ہے, اور پھر ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, اور پھر اللہ کا مہینہ ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا, اور پھر خاص طور پہ یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کراچی کے اندر کہ لوگ افطاریاں کرواتے ہیں. اسٹریٹ افطاریاں بھی ہوتی ہیں, اور ویسے بھی وہ ڈھونڈتے ہیں. تو کراچی کا ایک اور ٹرینڈ بھی ہے نا, وہ رات کو کرکٹ کھیلنے کا. نہیں بالکل, رات بھر گپ شپ لگانے کا بھی ہے. کرکٹ کھیلنے کا تو ہے ہی ہے, رات بھر گپ شپ لگانے کا, اور دنیا جہان کی بس وہ سیاستیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ایک سرے سے شروع ہوں گے اور دوسرے سرے پہ, اور بس اسی طرح لگے رہیں گے, باتیں کرتے رہیں گے. تو یہ ٹرینڈ ہے کراچی میں کرکٹ, اس کے ٹورنامنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو تھوڑے سے وہ جو انکل ٹائپ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر جو ہے نا ان کی اپنی گفتگو چل رہی ہوتی ہے, اور بس وہ اپنے ایکسپیرینسز, جیسے وہ مثال کے طور پر اب ایک انکل بیٹھے ہیں, ان کے سامنے کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے, تو ان سے کہتے ہیں جی تم نے کیا محنت کی ہوگی, ہم تو تقریباً 40 کلومیٹر پیدل چل کے, اور پھر وہ پہلے کھیتوں میں ہل چلاتے تھے, اور پھر یہ کرتے تھے. وہ ایک ہوتا ہے نا وہ جو ایک, خیر یہ تو حقیقت بھی ہوتی تھی کہ پہلے لوگ بڑی محنتیں کرتے تھے, لیکن یہ آج کل ایک تھوڑا سا مذاق بھی بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا, وہ عمر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا محنت کی ہے, تم لوگ تو بالکل مطلب سونے کی چمچے سے تم نے نوالا لیا ہے, ہم نے تو اتنی محنتیں کی ہیں, ہم تو موم بتی لگا کر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے, اور بالکل وہ اپنے دور کے ساتھ کمپیریزن کرنا. تو یہ بہرحال قصے سے کہانیاں ہوتی ہیں, بڑے بوڑھے سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, گفتگو چل رہی ہوتی ہے, اور میرے خیال سے یہ سائیکالوجیکلی بھی ٹھیک ہے کہ آپ مینٹلی تھوڑا سا فریش ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جیسے جیسے یہ ڈیجیٹل دور آیا ہے, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا بھی ٹائم نہیں رہا نا. تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب سب نماز تراویح کے بعد آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور خوب گپ شپ لگاتے ہیں, تو دوبارہ سے وہ ریفریش ہو جاتے ہیں. جو ایک پورے سال کا جو ایک بوجھ اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں نا,
ایک تو یہ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک صبر آتا ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ جب آپس میں جب وہ بیٹھتے ہیں نا پھر وہ رشتوں کو پہچان جاتے ہیں کہ یار ہم اتنے عرصے سے اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بات بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے، ابھی بھی میرے دوست میرا ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں جی ہم تو رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، ہم تو وہی آپس میں وہ کہتے ہیں نا کہ گیدرنگ کی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور باقی ایک دوسرے کے رفتاریاں دینا اور پھر ایک ماحول بنا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یو کے میں بھی، اب میں کمپیریزن اگر آپ تو یو کے میں بھی بڑا اچھا ماحول بنا ہوتا ہے اس حوالے سے، اور یہاں پر بھی افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان میں ہوتی ہیں. ہاں فرق، اگر ایک اور میں فرق آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اب جو ایک فرق آیا ہے کہ وہاں سٹریس بہت زیادہ ہے، جو آج کل جو حالات و واقعات ہیں، اور پھر مہنگائی کا دور، اور پھر انمپلائمنٹ، اور کچھ بھی کہہ لیں، بہت ساری چیزیں ملا کے تو سٹریس وہاں بڑھ گیا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شاید تھوڑا اس طرح سے سٹریس نہیں ہے، تو میرے خیال سے رمضان ٹھیک گزرتا ہے یہاں لوگوں کا. چلیں جی، آپ سے ایک چھوٹا سا میں نے ایک کوئز بنایا ہے، 6 سوال کروں گا آپ سے، 6 سے زیادہ نہیں کروں گا، اور وہ آپ نے مجھے جواب دینے ہیں. اور یہ بڑے ہی سادہ سوال ہے، چھوٹا سوال ہے. آپ نے سب سے پہلا جو روزہ تھا کس عمر میں رکھا تھا؟ میرے خیال اس وقت میں ہوں گا کوئی 8 یا 10 سال کا. 8-10 سال کی. چیڑی روزہ کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ جی. کتنے چیڑی روزے رکھے آپ نے؟ میرے خیال میری ماں نے اس لیے رکھوا دیا مجھ سے. اچھا، یعنی کہ آپ زندگی میں چیڑی روزہ کوئی نہیں؟ وہ میں دیکھتا تھا، سنتا تھا باقیوں کو، لیکن مجھے یہ سہولت نہیں ہوئی ہے. اچھا، یہ سہولت. اچھا، ایک اور چیز، اگر آپ نے روزہ رکھا ہو، ٹھیک ہے، اور غلطی سے کچھ کھا لیا ہو، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یا تو وہ تھوک دیں گے اور آگے روزہ جاری رکھیں گے، یا کہ اب تو کھا ہی لیے؟ یہ ابھی کی بات ہے یا اس ٹائم کی بات ہے؟ کبھی بھی ہو تو کیا کریں گے؟ یہ ہوا یہ کہ میرے خیال کو میں 10 سال کا تھا. جی. اب شدید پیاس، کیونکہ وہ جولائی کا مہینہ، وہ چڑی روزے والی سہولت بھی نہیں تھی. ماں میرا خیال رکھتی تھی کہ گڑبڑ نہیں کرے یہ. اچھا. تو وہ پیاس لگی تو میں نے کہا نا تھوڑا سا پانی پینے سے تو نہیں ٹوٹے گا نا، زیادہ ہو. تو میں نے گیا پانی تھوڑا سا پیا بغیر کہ تھوڑا سا پی کے پھر سارا دن رکھا روزہ. تو مجھے یاد ہے ابھی، تو اس وقت ہوں گا کوئی 10 سال کا یا 11 سال کا ہوں گا. تو لیکن آف کورس اگر بھول کے اگر آپ پی لیں یا کوئی چیز کھا لیں ایز فار ایز اس میں ٹینشن نہیں ہے، تو وہ تو آف کورس اس میں کوئی میرے خیال پکڑ نہیں ہے. یعنی کہ آپ پورا کریں گے روزہ؟ آف کورس یار. ویری گڈ. اگر سحری میں آپ کی آنکھ نہیں کھلتی اور صبح آنکھ کھلی ہے تو 2 آپشن ہے آپ کے پاس، یا تو 8 پہرا روزہ جس کو کہتے ہیں رکھ لیں، تو یہ آپ کہیں جی اب تو بعد میں رکھا جائے گا، ناشتہ کرو، کیا کریں گے آپ؟ جی یہاں پہ مجھے تقریباً کوئی 18 سال پلس ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ تو خیر یہ بڑی ریگولر بیسس پہ ایسے ہوئے 8 پہرے روزے. آنکھ نہیں کھلی یا اچھا فائن ریزن، تو وہ 8 پہرا روزہ اگر نکل گیا تو رکھنا ہے، مسنگ والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی کئی دفعہ ایسے ہوا جب تھا، تو اگر روزہ مس اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ جی روزہ اور نماز جو گندا گھر میں ماحول دیکھتا ہے پھر وہ فالو کرتا ہے. اچھا، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ گھر میں کس طرح کے آپ کا انداز ہوتا ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے کہ بھائی میرا روزہ مجھے کام نہیں کہنا، یا آپ اسی نارمل روٹین میں کام کرتے ہیں؟ سچ بولیے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک تو یہاں تو معافی ویسی اس کنٹری میں کوئی نہیں، پاکستان میں تو سہولت ہو سکتی ہے، یہاں تو آپ نے ویسی شیئر کرنا ہی کرنا جو بھی گھر کے اندر ہے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ اس میں، بلکہ کائنڈنیس تو چلو ویسے ہی ہوتی ہے، طبیعت بھی ہوتی ہے، میری کو سخت طبیعت نہیں ہے اسی لحاظ سے فیملی میں، اس لحاظ سے تو آئی آلویز ٹرائی ٹو بی، وہ میں اکاموڈیٹ کروں. ایسا نہیں روزہ ہے تو نہیں، ایسا نہیں. چلے آخری سوال، بچپن میں عید کارڈ بھیجے ہوں گے؟ جی. عید کارڈ کا کوئی شعر عید کے حوالے سے سنا دیں. یہ مشکل کوشچن آ گیا، یہ شعر نہیں مجھے یاد ہے. اب آپ کے پاس آپشن ہے جی، سارے جواب دے کے جی سکتے ہیں. آپ سے پہلا سوال وہی، روزہ کس عمر میں رکھا آپ نے؟ کلاس 4 میں رکھا تھا. کلاس 4 میں. چیڑی روزہ رکھا کبھی؟ جی. زبردست. دیکھیں جی آ رہے ہیں. غلطی سے کچھ کھا لیا تو کیا تھوک دیا اور روزہ رکھا، یا آپ آج کا ٹھیک ہے تو کھا ہی لیا تو کھاتے رہتے؟ نہیں، غلطی سے کچھ کھا لیا تو بس اس کے بعد پھر رکھا روزہ. اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے، صبح کھلے، تو کیا روزے کی نیت کریں گے کیا؟ ہاں جی. ویری گڈ. اچھا، روزے کے ساتھ نارمل روٹین میں کام کرتا ہے یا مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے کوئی کام نہ کہ میرا روزہ ہے؟ ہاں، یہ میں کہتا ہوں. دیکھیں جی، ایک مل گیا ہمیں. اچھا، اب آخری سوال، بچپن میں عید کارڈ بھیجے ہوں گے، آج کل تو ٹیکسٹ میسج آ گئے نا، تو عید کارڈ پہ لکھا ہوا کوئی شعر یاد ہے تو سنا دیں. یہاں سے آپ جیت سکتے ہیں، ورنہ آپ بیلنس چاہیے ادروائز. نہیں، مجھے وہ عید کا وہ جو کارڈ ہے اس کا وہ یاد تو نہیں ہے، لیکن تم اپنی عید منا کر بھول نہ جانا دعاؤں میں، یہی ایک ہوتا ہے. بیرسٹر صاحب معذرت، پاکستان سے آ کے آپ سے جیت گئے. تو جناب آج کے ہمارے جو ونر ہیں ناظرین، وہ ہے ہمارے نعیم
جی ہمارے نعمان بخاری صاحب ہمارے ونر ہیں, انہوں نے آخری شعر بھی سنا دیا, لیکن شعر تو میرا حال ہے ویسے آپ نے ٹوٹا پھوٹا سنایا ہے. کوشش کی آپ کوشش کے پہ آپ کو پورا مارکس تک ڈسکریشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا چڑی روزے والا کام, یہ بڑا مزیدار ہوتا تھا. ابھی بھی بچوں کے ساتھ پاکستان میں کیا جاتا ہے, اور بہت چھوٹے سے بچوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں دن میں میرے 2 روزے ہیں, میرے 1 روزہ ہے ان کے ساتھ. تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی بچپن کو یاد کر لیتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ کا یہ جو رمضان کے حوالے سے کیا مصروفیت ہوتی ہے کام کے حوالے سے؟ دیکھیں جی میرا ٹریڈ بھی ایسا ہے, پروفیشن ایسا ہے, اس میں جو ٹائم ہے, جو ڈیڈ لائنز ہیں, جو کورٹ ہیئرنگز ہیں, اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی معافی بھی نہیں ہے کسی لحاظ سے, نہ ہی کوئی ایکسکیوز ہوگا. چونکہ پاکستان میں آپ جائیں یا آپ کسی بھی اسلامک کنٹری میں جائیں تو وہاں پورے کنٹری کا ایک انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے, بالکل پورے کنٹری کا. آپ سعودی عرب چلے جائیں عمرے پہ اتفاق, تو آپ کو ساری مارکیٹ جو ہے وہ عصر کے بعد ظہر کے بعد سٹارٹ ملیں گی. بالکل. تو یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے, تو ٹائم پہ جانا ہے, یہاں پہ آفس کے اندر ٹائم پہ چھٹی ہونی ہے, تو آپ کی مصروفیت وہ ہوتی ہے. جب تک آپ گھر آتے ہیں اور ویسی 6 بجے چھٹی کر کے 6:15 روزہ ہے, تو وہ مورل ایس ابھی تو میرے خیال سیم ہی ہے. ہاں نیند میں گڑبڑ ہو رہی ہے کافی زیادہ, ٹائمنگ چونکہ 8 آورز وہ نہیں پورے ہو پاتے, چونکہ تراویح بھی پڑھنی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے صبح پھر روزہ بھی رکھنا ہے, اور اس کے بعد پھر فجر, تو وہ گڑبڑ ہے. اچھا جی بہت شکریہ آپ کا بیسٹر صاحب, آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. آپ کا بہت شکریہ بخاری صاحب, آپ آئے اور آپ نے ہمیں اپنے آواز سے بھی ہمیں آواز پہ سنایا بھی زبردست کلام. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور ہم آپ کے لیے ایک کوئک ریسیپی بھی چلائیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں افطار کے حوالے سے وہ دیکھنا چاہیں گے کہ آج کی ریسیپی کیا ہے, اور رمضان میں لوگوں کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے, تو ایک بڑی ہی زبردست سی ریسیپی آپ کے لے کر آ رہے ہیں, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور مجھے اجازت دیجیے, ہمارے مہمانوں کو اجازت دیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے سیم اسی وقت ان شاء اللہ تعالیٰ. خدا حافظ. السلام علیکم ویئر, امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو گرونولا اوور نائٹ بریک فاسٹ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح اس کو آپ بنائیں ہیلدی طریقے سے. اس کے ڈفرینٹ ورژن ہیں, اپنی آپ کی چوائس ہے, فروٹس آپ اپنی مرضی ہے جو دل چاہے لے لیں. میں نے یہ اوٹ لیا ہے, اس کے ساتھ میں نے یوگرٹ لیا ہے, اور بنانا لیا ہے, کیوی فروٹ, بلو بیری, راسبری, انار اور مینگو لیے ہیں, ڈیٹس لی ہیں, چیا سیڈ لیے ہیں, اور نٹس لی ہیں. اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو. اب ہم اوٹ کے اندر ہم یوگرٹ کو مکس کریں گے, اور اس کو ہم اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کتنا آپ دودھ کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں, واٹر کے اندر بھی یوز کرتے ہیں, آپ کی چوائس ہے, آپ جس چیز میں چاہیں اس کو آپ مکس کر سکتے ہیں. اوٹ کو اچھی طرح اس کو مکس کر لیں تاکہ ابزارب ہو جائے, اور جو بھی اس کا لکوڈ نکلے گا وہ اوٹ جو ہے وہ ابزارب کر لے گا, تو وہ کوئی ایسا بات نہیں ہے. اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس میں سب جگہ اچھی طرح اوٹ کے اندر یوگرٹ ابزارب ہو جائے. اب ہم گلاس لے کر آتے ہیں اور اس میں اپنے فروٹ لگانا شروع کرتے ہیں. فروٹس کو تھوڑا سا ہم اچھی طرح ذرا ڈیکوریٹ کریں تو ذرا اچھا لگتا ہے کھانے کے اندر بھی. تو یہ کیوی فروٹ ذرا اچھے لگیں گے, برائٹ ہیں, ذرا کلرفل ہیں, تو ہم یہ بیس کے اندر لگا دیں گے. اس کے بعد اس کو ہم سائڈ میں لگا کے یہ کیوی فروٹس کو اپنی مرضی ہے آپ کی جس طرح بھی کاٹیں. اب ہم یہ اوٹ اور یوگرٹ جو ہم نے بنایا ہے اس کو اب ہم سلولی اس کے اندر ڈالیں گے, یوں بیس کے اندر ڈال کے اس طرح جتنا بھی آپ کو پسند ہو, آپ کی مرضی, آپ اس میں ڈالیں آرام سے. یہ ہم نے ایک دفعہ ڈالا تھوڑا سا, کیونکہ یہ سوک اپ بھی ہوگا نا رات کو, جب آپ اوور نائٹ رکھیں گے اس کو تو یہ ہوگا. اس طرح ہم نے ڈالا. اب ہم اس کے اوپر چیا سیڈ ڈالیں گے, which is also very healthy. اور یہ میں نے چیا سیڈ جو ہیں وہ سوک کر کے رکھے ہیں اوور نائٹ, یا آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بھی سوک کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ ہلکا سا ڈرزل کریں ہنی کو, آپ کی مرضی ہے, آپ ابھی ڈالیں یا اس میں بھی ملا سکتے ہیں جب آپ اوٹ وغیرہ مکس کریں. اب اس کے اوپر ہم مینگو ڈالیں گے, ذرا برائٹ لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, کلرفل لگتا ہے, تو ہم مینگو کے تھوڑا چاپ کر کے مینگو کو اس میں ڈالیں گے. مینگو کو ڈالنے کے بعد اب ہم بلو بیریز کو لگائیں گے اس کے اندر.
थोड़ा सा सजा के करके बहुत अच्छी लुक आ जाती है, खाने में भी अच्छा लगता है, बड़ों को बच्चों को कलरफुल होता है तो ज़रा अच्छा लगता है। और आम दिनों में भी, ब्रेकफास्ट में भी और रमज़ान में भी बच्चे खाने में फिर ज़रा सहरी के अंदर इजी हो जाएगा, खुशी खुशी खा लेंगे। जब वो इतना मज़ेदार कलरफुल देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ये हमने बेरीज डाली, इसके बाद हम इसके ऊपर रास्पबेरी डालेंगे, थोड़ा सा और कलर आ जाएगा ज़बरदस्त किस्म का, मज़ेदार किस्म का। फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप डालना चाहें, इट्स अप टू यू, कैसे आप खाना चाहते हैं, किस तरह, इट्स अप टू यू। जो भी आपका फेवरेट फल है उसको आप खाएं, इस तरह लगाएं शौक़ से। बच्चों के बल्कि पूछें, उनसे भी कहें कि भाई चलो भाई सजाते हैं ग्लास को हम। तो इस तरह हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ड्रिज़ल कर देते हैं हनी को, और थोड़ा सा हम नट्स डालते हैं, वॉलनट वग़ैरह या जो भी आपकी मर्ज़ी हो उसको आप डाल दें। अब हम प्लेटिंग करते हैं इसकी। इसको लेकर आते हैं, स्पून रखते हैं, थोड़ा सा ज़रा डेकोरेट भी करते हैं, ज़रा अच्छा लगता है करने के अंदर। तो हम इस तरह करके थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हमारा हो गया। अब आप हल्के से स्पून इसको हटाएं तो ये आपका बन गया है। चलें, अब आप अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करें। सहूर में भी खा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, हेल्दी है, बच्चे भी एंजॉय करेंगे। बल्कि सहूर में तो उनको बहुत ही मज़ा आएगा देखकर, इतनी कलरफुल, तो मज़े से खाएंगे, कुछ कंप्लेन नहीं करेंगे।